الاسلام دین الاسلام اندھیرے چھٹے اجالا ہوا ظلم و ستم کا ازالہ ہوا دین الاسلام دین الاسلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی. تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں ہم نے اپنے سلسلے کا اختتام ابو لہب کے اس واقعے پر کیا تھا جس میں ابو لہب نے سویبہ لونڈی کو اس بات پر آزاد کیا تھا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری اسے سنائی تھی، جس کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانا، آپ کی یاد میں خوشیاں منانا بہت سعادت مندی کی بات ہے. اللہ کی طرف سے جب بھی بندوں پر کوئی نعمت ہو یا کوئی رحمت ہو تو بندوں کو خوشی کا اظہار کرنا ضروری ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ یقیناً سب سے بڑا اللہ کا فضل اور سب سے بڑی اللہ کی رحمت مسلمانوں پر یہ ہے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت عطا فرمائی. ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے. ایک اور مقام پر فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے مگر تھوڑے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بہت بڑی رحمت ہیں. قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے. اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اگر بندے اس کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو یقیناً شمار نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے. جب بندوں پر اللہ کی نعمت ہو، اللہ کی رحمت ہو تو ان پر شکر کرنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے کہ جب نعمت ملنے پر بندے شکر کرتے ہیں تو ان کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر نعمت ملنے کے باوجود بندہ خوشی نہ کرے تو نعمتیں چھن جانے کا خوف ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے. اللہ پاک نعمتیں دے تو ان نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے. شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کا خوب چرچا کرنا چاہیے، لوگوں پر اظہار کرنا چاہیے.
اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، مسلمانوں کو یہ نعمت ملی، مسلمان اس کے شکرانے میں، اس کی خوشی میں محفل میلاد سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے دلوں کو سجاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جشن ولادت منایا کرتے تھے۔ جی ہاں، نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا گیا، سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سئل عن صوم الاثنین، نبی پاک علیہ السلام سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، قال فیہ ولدت وفیہ انزل علی وحی، فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلیمہ سعدیہ کا تعلق قبیلہ سعد بن بکر سے ہے۔ یہ وہ قبیلہ ہے جس کی فصاحت و بلاغت پورے عرب میں مشہور تھی۔ یہ بھی اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئیں اور شرف صحابیہ سے مشرف ہوئیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کا پورا خاندان اسلام کے دامن میں آ گیا۔ ان کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ بھی مسلمان ہوئے، ان کے بیٹے عبداللہ سعدی بھی مسلمان ہوئے، اور ان کی صاحبزادی شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی مسلمان ہو کر شرف صحابیہ سے مشرف ہوئی۔ ام ایمن یہ وہ خاتون ہیں جو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کیا، جن سے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ یہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہی تھی، رستے میں ان کو پیاس لگی، آسمان سے نورانی رسی میں ایک دول اترا جسے پی کر یہ سیراب ہوئیں، پھر کبھی پیاس معلوم نہ ہوئی، سخت گرمی میں روزے رکھتیں اور پیاسی نہ ہوتیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے خدمت کی، اللہ نے اسے بے بہا انعامات سے نوازا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عورتوں کا دودھ نوش فرمایا۔ سب سے پہلے 7 دن اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش فرمایا، پھر کچھ دن سویبہ کا دودھ نوش فرمایا جس کو ابو لہب نے ہاتھ کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا، پھر اس کے بعد 2 سال تک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں قیام فرمایا، وہیں پر آپ کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں بنی سعد کے خاندان کی خواتین کے ساتھ بچوں کو حاصل کرنے کے لیے مکہ میں آئی۔ جب ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو دائیاں اور خواتین اس بات کے لیے روانہ ہوئیں کہ دودھ پینے والے بچوں کو تلاش کریں۔ میں بھی اور میرے ساتھ 7 دائیاں رہ گئیں۔ ہماری ملاقات سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس ایک چھوٹا بچہ ہے، اے دودھ پلانے والیوں، تم ادھر آؤ، اس بچے کو دیکھ لو، جس کی مرضی ہو یا جس کے مقدر ہو وہ بچے کو لے جائے۔ چنانچہ ہم عبد المطلب کے ہمراہ چلی گئیں۔ ہم سب دودھ پلانے والیاں جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں، ہر ایک یہ چاہتی تھی کہ میں اسے دودھ پلاؤں۔ جب بھی کوئی عورت قریب جاتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منہ پھیر لیتے۔ جب میں اس کے قریب گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا تو آپ مسکرانے لگے۔ چنانچہ میں نے آپ کو اپنی گود میں لے لیا۔ جب میں نے ارادہ کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کر لوں تو عبد المطلب نے فرمایا، بلا شبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں اور آپ کے والد گرامی کا وصال ہو چکا ہے۔ دیگر خواتین اس لیے نہیں گئیں کہ معقول معاوضہ کی امید نہ تھی۔ اگر تو پسند کرتی ہے کہ تیرے بخت جاگ جائیں تو اسے لے جا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے وصال کے بارے میں سنا۔ میں نے عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے مشورہ کر لوں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، تو کون ہے؟
میں نے عرض کیا میرا تعلق قبیلہ بنو سعد سے ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا نام؟ میں نے کہا حلیمہ۔ تو وہ مسکرائے اور فرمایا بس بس، سعادت اور حلم کا اجتماع، ان میں خیر ہی خیر اور عزت ہی عزت ہے۔ مجھے 3 دن سے خواب میں کہا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے بنی سعد اور آل ابی ذؤیب سے دودھ پلانے کا انتظام کرو۔ یہ سن کر میں نے عرض کیا میرا باپ ہی ابو ذؤیب ہے۔ میں نے جا کر اپنے خاوند سے سارا ماجرا عرض کیا اور کہا اللہ کی قسم میں خالی نہیں جاؤں گی، میں اس بچے کو لے کر جاؤں گی۔ لیکن مجھے تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اتنی خوشی اور فرحت پیدا فرما دی تھی کہ وہ فوراً کہنے لگے حلیمہ دیر مناسب نہیں، اس خوش بخت بچے کو حاصل کر لے، شاید اللہ تعالیٰ اسی میں ہمیں برکت عطا فرمائے۔ میں جلدی سے واپس گئی۔ حضرت عبد المطلب میرا انتظار کر رہے تھے۔ جب میں نے بچہ لانے کو کہا تو ان کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ آپ مجھے اس مکان میں لے گئے جہاں آپ تشریف فرما تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے مجھے خوش آمدید کہا۔ جب میں اس جگہ حاضر ہوئی جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، آپ دودھ سے بھی زیادہ سفید اون کے کپڑوں میں ملبوس تھے، نیچے سبز رنگ کا بچھونا ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کے جسم اطہر سے خوشبو کے حلے پھوٹ رہے تھے۔ جب کپڑے کو چہرے اقدس سے ہٹایا گیا تو آپ کے حسن و جمال میں اس طرح گم ہو گئی کہ مجھ میں جگانے کی ہمت نہ رہی۔ میں نے چاہا کہ آپ کو جگا دوں، لیکن میں آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی۔ جب میری حالت کچھ معمول پر آئی تو میں نے آگے بڑھ کر آپ کے سینہ اقدس پر ہاتھ رکھا۔ آپ نے تبسم فرمایا، اللہ اللہ، اور آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ جب آپ نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکل رہا ہے جس کی شعاعیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ چنانچہ میں بے اختیار ہو گئی اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر آپ کو گود میں لے لیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ مکے میں رات گزارنے کے بعد جب ہم نے صبح واپسی کا ارادہ کیا تو دل میں بیت اللہ شریف کا طواف کر لینے کی خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ میں آپ کو اٹھا کر حرم کعبہ میں لے گئی۔ طواف شروع کرنے سے پہلے میں نے حجر اسود کو بوسہ دینا چاہا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ حجر اسود اپنی جگہ سے حرکت کر کے آپ کی طرف بڑھا، حتیٰ کہ اس نے چہرے اقدس کے سامنے چمٹ کر بوسے لینا شروع کر دیے۔ اللہ اللہ، آپ کی والدہ ماجدہ اور دادا جان کی اجازت اور طواف کعبہ کے بعد میرے خاوند نے مکہ سے روانگی کے لیے میرے سامنے سواری کو بٹھایا۔ اس وقت دودھ پلانے والی خواتین کے پاس 70 سواریاں تھیں۔ ان میں سے میری سواری سب سے زیادہ کمزور اور نحیف تھی۔ میں اس پر سوار ہو گئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے بٹھا لیا۔ اچانک میری سواری اس قدر پھرتیلی اور تیز ہو گئی کہ سب سے آگے نکل گئی۔ میری سواری جھوم جھوم کر چلتی اور کبھی گنگناتی تو یوں لگتا جیسے کہہ رہی ہو، اللہ کی قسم آج مجھے اللہ نے عظیم الشان طاقت عطا کی ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی، کمزوری کے بعد طاقت دی ہے۔ اے بنو سعد کی عورتوں، تم غفلت میں رہیں۔ تمہیں پتا ہے میری پشت پر کون سوار ہے؟ میری پشت پر سید الانبیاء اور رب العالمین کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں۔ جہاں جہاں سے آپ کی سواری گزرتی وہاں وہاں سبزہ اگاتا، پتھر آپ کو سلام عرض کرتے اور درخت اپنی ٹہریوں سمیت جھک کر آپ کو سلام کہتے۔ اللہ کی وسیع زمین میں ہماری زمین سے بڑھ کر کوئی سرسبز نہیں ہے۔ میں جب بھی کسی درخت یا پتھر کے قریب سے گزرتی یا کسی پختہ مکان کے پاس سے میرا گزر ہوتا تو وہ مجھے یہ الفاظ کہتا، اے حلیمہ سعدیہ، آپ کو بشارت اور مبارک ہو۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایسے معجزات کا ظہور دیکھا تو میں حیران رہ گئی، بہت مسرور ہوئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے سخت اندھیرے میں بھی دیکھنے کی قوت رکھتی تھی۔ آپ کے انوار و تجلیات میں سفر کرتی ہوئی گھر میں پہنچی تو اس وقت میرے ارد گرد دور دور تک نور اور روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ جب خاندان بنو سعد نے ان انوار و تجلیات کو دیکھا تو
تو بے اختیار پکار اٹھے، اے حلیمہ یہ آب و تاب چمک دمک رکھنے والا نور کیسا ہے؟ کسی نے سچ کہا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ آپ کی برکت سے میرے دوسرے بچے بھی سیر ہو کر دودھ پینے لگے۔ میرا خاوند جب اونٹنی کو دھونے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تھن بھرے ہوئے ہیں، اور اس نے اتنا دودھ دیا کہ ہم سب نے سیر ہو کر پیا، اور آج پہلی بار ہم نے اطمینان کے ساتھ رات بسر کی۔ لوگوں کی دلوں میں آپ کی محبت گھر کر چکی تھی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی بیمار ہوتا تو وہ آ کر آپ کا دست مبارک پکڑ کر اپنے جسم سے مس کرتا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے شفا عطا فرما دیتا۔ ہم پر مشقت اور تکلیفیں ظاہر ہو گئیں، ہمارے پاس سارے جہاں کی خوشیاں اور فرحتیں آ گئیں۔ ایک دن میں اپنے صحن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ اتنے میں میری بکریاں آ گئیں۔ وہ تمام میرے پاس سے گزرتی گئیں، لیکن ایک نے آگے بڑھ کر آپ کے سر اقدس کو چوم لیا اور سجدہ کیا۔ اللہ اکبر! جس دن سے ہم آپ کو اپنے گھر لائے اس دن سے ہمیں گھر میں چراغ جلانے کی حاجت نہ رہی، کیونکہ آپ کے چہرے اقدس کا نور چراغ سے زیادہ منور اور روشن تھا۔ جب کبھی ہمیں کسی جگہ چراغ کی ضرورت محسوس ہوتی، آپ کو اٹھا کر وہاں لے جاتے۔ اللہ آپ کے نور کی برکت سے، چہرے کی ضیاؤں سے اس جگہ کو روشن فرما دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما عام بچوں سے تیزی کے ساتھ ہو رہی تھی۔ آپ کا قد اور جسم مبارک تیزی سے بلند ہو رہا تھا۔ آپ 6 ماہ کے ہوئے تو میں نے ایک دن آپ کے لبوں سے یہ کلمات سنے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ بہت ہی بڑا ہے، اس کو سب تعریفیں زیبا ہیں، صبح و شام اسی کی تعریف اچھی لگتی ہے۔ میں آپ کے اس نغمے پر حیران تھی۔ 2 سال پورے ہونے پر میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ آپ کو لے کر میں آپ کی والدہ کے پاس حاضر ہوئی۔ حسب دستور انہوں نے ہمیں انعام و اکرام سے نوازا۔ عجیب اتفاق ہے کہ اس سال میں مکہ معظمہ میں کچھ وبا پھیلی ہوئی تھی۔ چنانچہ ہم نے بی بی آمنہ سے عرض کیا کہ آپ اس بچے کو کچھ دن اور ہمارے پاس رہنے دیں۔ چنانچہ آپ نے اجازت دے دی۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر واپس لے آئے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے، اماں جان میرے دوسرے بہن بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا یہ لوگ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اے مادر مہربان آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حلیمہ سعدیہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چراغاں جانے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی تھیں تشریف لے جاتے رہے، اور بکریاں چراگاہ میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی کیا خوبصورت باتیں ہیں۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ کپڑوں میں بول و براز نہیں فرماتے تھے، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ بچپن میں اگر کبھی آپ کا ستر کھل جاتا تو آپ رو رو کر فریاد کرتے، اور جب تک ستر نہ چھپ جاتا آپ کو چین اور قرار نہیں آتا تھا۔ اگر کبھی مجھ سے تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کا ستر ڈھانپ دیتا۔ جب آپ کی عمر مبارک 2 ماہ ہوئی تو آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے۔ جب 3 ماہ کے ہوئے تو آپ پاؤں پر کھڑے ہو کر چلنے لگے۔ 4 ماہ کی عمر میں دیوار وغیرہ کے سہارے ہر طرف چلتے تھے، اور 5 ماہ کی عمر میں بغیر سہارے کے چلنے لگے، اور 8 ماہ کی عمر میں تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے
میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں۔ 9 مہینے میں فصیح کلام فرماتے اور جب عمر مبارک 10 ماہ کی ہوئی تو تیر اندازی میں دوسرے بچوں پر سبقت لے جاتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے کہ ایک دم حلیمہ سعدیہ کے بیٹے زمرہ دوڑتے اور ہانپتے کامتے ہوئے اپنے گھر آئے اور اپنی ماں بی بی حلیمہ سے کہا کہ اماں جان بڑا غضب ہو گیا کہ 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے انہوں نے میرے قریشی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چت لٹا کر ان کا شکم پھاڑ ڈالا ہے اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مگر خوف و ہراس سے چہرہ زرد اور اداس ہیں۔ بی بی حلیمہ کے شوہر نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے چمکار کر پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا شکم چاک کر کے اس سے کوئی چیز نکال کر پھینک دی۔ یہ واقعہ سن کر حلیمہ کے شوہر نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ آسیب کا اثر ہے، لہذا جتنا جلدی ہو سکے انہیں ان کے گھر والوں کے پاس واپس بھیج دینا چاہیے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہمیں کچھ خوف لاحق ہوا کہ شاید اب ہم کما حق ان کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ جب مکہ معظمہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کرنے لگیں تو انہوں نے پوچھا اے حلیمہ تم تو بڑی چاہت سے اسے لے کر گئی تھی، پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی جلدی واپس کر دیا؟ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں میں نے یہ شکم مبارک چاک کرنے کا واقعہ سنایا تو بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں ہرگز نہیں، خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی شان بڑی نرالی ہے۔ پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر بی بی حلیمہ کو مطمئن کر دیا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پاس تربیت پانے لگے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 4 مرتبہ چاک کیا گیا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سورہ علم نشرح کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے، جس کا ابھی ذکر ہوا، اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 سال کی عمر میں ہوا تاکہ جوانی کی پر آشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار ہرا میں شق صدر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نور اور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گرانبار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا نرالی ہے۔ آپ کے بچپن کے واقعات ہوں یا جوانی کے واقعات ہوں، آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو اگر دیکھا جائے تو ایک عجیب طرح کی لذت اور سرور ملتا ہے۔ مزید واقعات انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں بیان ہوں گے، جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات کو بیان کریں گے۔
آقا علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کے پاس کتنا وقت گزارا، نبی پاک علیہ السلام کی والدہ کا وصال کب ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دینی الاسلام، دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ